عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں اسلم خان ضلع پریشد اردو اسکول نمبر 5 چوپڑا برج کورس کے 26ویں دن میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ جماعت ہفتم اردو زبان دانی صلاحیت ہے شعر فہمی کی صلاحیت، اخذ کرنے کی صلاحیت۔ آؤ معلوم کریں استاد سرپرست کی مدد سے اشعار سمجھنا اور اس پر منحصر پوچھے گئے سوالات کے جوابات بولنا اور لکھنا۔ پہلے بغور پڑھیں، پھر سوال پڑھیں، اس پر غور کریں اور اپنے الفاظ میں ان سوالوں کے جواب لکھیں۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ غالب کی غزل ہے، اس کے کچھ اشعار یا مکمل غزل یہاں جو ہے دی گئی ہیں۔ اس کو پڑھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے اور پوچھے گئے سوالوں کے جوابات ہم کو لکھنا ہے۔ شعر فہمی، شعر کو سمجھنا کی صلاحیت یہاں پروان چڑھنا مقصد ہے۔ غالب یوں کہتے ہیں کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یعنی غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری مشکلات اور مجھے جو پریشانیاں درپیش ہے، یہ مجھے جو عشق میں جو ناکامی میرے دامن میں آ رہی ہے، اس میں کوئی امید تو مجھے بر نہیں آتی اور کوئی صورت بھی نکلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کی رات بھر نہیں آتی۔ اصل میں اس شعر میں بڑا اختلاف ہے۔ اکثر لوگ اس کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ موت ایک زندگی کی حقیقت ہے، ایک دن ہم کو مرنا ہے، لیکن جب ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں تو آدمی کی نیند اڑ جاتی ہے اور وہ موت سے ڈرتا ہے، اسی خیال میں رات بھر سو نہیں پاتا۔ یعنی موت کا خوف انسان کو سونے نہیں دیتا۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کی رات بھر نہیں آتی۔ لیکن بعض اہل علم کا اس میں یہ کہنا ہے کہ غالب اصل میں یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کی رات بھر نہیں آتی۔ یعنی موت کا ایک دن معین ہے لیکن وہ کبھی اپنے مقام سے ٹلتی نہیں، بالکل اپنے ہی مقام پر جس دن اس کا تعین کیا گیا ہے، وہ متعین ہے، اس وقت میں آتی ہے، کبھی اپنے مقام سے نہیں ٹلتی۔ لیکن نیند تو اس کی چھوٹی بہن ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے، سو جاتا ہے، گویا وہ مر جاتا ہے۔ لہٰذا پوری رات میری نیند کے لیے رکھ دی گئی ہے، لیکن رات بھر نیند نہیں آتی۔ اگر نیند کی طرح موت بھی کبھی ٹلتی تو کیسا ہوتا؟ یا یوں کہ موت جیسے اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے، ویسے نیند کو بھی اپنے مقررہ وقت پر آنا چاہیے۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ پہلے تو ہم اپنے حال دل پر ہنستے تھے، لیکن اب حقیقت دنیا ہمارے سامنے انکشاف ہو چکا ہے، اس لیے اب ہم کو کسی بات پر ہنسی نہیں آتی ہے۔ کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ یعنی میں کچھ مصلحت کے تحت چپ ہوں، ورنہ مجھے کیا، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ یہ بھی غالب کا شعر ہے۔ تو غالب نے ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ غالب کہتے ہیں کہ ہم اب ایسی دنیا میں پہنچ گئے ہیں جہاں ہمیں دنیا و مافیا کی کوئی خبر نہیں ہے، ہم اس سے بے خبر ہو گئے ہیں، اور ہم وہاں ہیں یہاں ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہمیں کچھ ہماری خبر نہیں آتی، ہم اپنے آپ کو بھی اب بھول چکے ہیں۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، ہم کہ موت آ جائے اور تمام اس پریشانی اور فکر سے ہم کو نجات مل جائے۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ یعنی یہ جو آرزو ہم بار بار کرتے ہیں، اس میں ہمیں موت تو بار بار آتی ہے، اس آرزو میں ہم بار بار پریشانیوں میں مرتے یا اذیت اٹھاتے ہیں، لیکن اصل میں جو موت ہے وہ حقیقی موت نہیں آتی۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ کعبہ کس منہ سے جاؤں گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔
یعنی غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ غالب تمہارا دامن عصیاں دامن جو ہے وہ بڑا داغدار ہے، گناہوں سے لبریز ہے۔ تم نے کیا گناہ نہیں کیا؟ شراب نوشی کی، قمار بازی کی، لوگوں کی ادھاریاں نہیں چکائی، اور اس کے بعد تم اپنے کعبے میں جانے کا ارادہ کرتے ہو۔ یا اگر آج کعبے میں نہیں گئے تو کل تو اللہ کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے، تو کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ یعنی ایسے گناہ لے کر خدا کے سامنے حاضر ہونا، اللہ تمہاری غیرت کو کیا ہوا کہ تم وہاں جا رہے ہو اور تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے؟ وہ یہ غزل تھی جس کو میں نے اپنی بے بصائرتی، کم مائیگی اور کم علم کی بنیاد پر سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک بار میں پھر اس غزل کو پڑھ دیتا ہوں۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کی رات بھر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، ہے کچھ ایسی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، کعبہ کس منہ سے جاؤں گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ آؤ مشق کرے، غزل کا بغور مطالعہ کیجئے، درج ذیل شعر کا مطلب سمجھائیے۔ وہی شعر ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤں گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ آؤ تخیلاتی بنیں، چیلنج ہے مرزا غالب کی تصنیفات میں سے آپ کی پسند کی 2 غزلیں لکھیے۔ مرزا غالب کے جو ہے دیوان غالب یا ان کی جو تصنیفات ہیں، اور زیادہ تصنیفات تو ان کی فارسی میں، وہ پہلے فارسی میں اشعار لکھا کرتے تھے، بعد میں اسد اللہ خان غالب جو ہے وہ اسد کا لقب انہوں نے چھوڑا اور غالب کا لگا لیا اور وہ اردو میں لکھنے لگے۔ تو دیوان غالب اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہو تو آپ جو ہے انٹرنیٹ سے PDF جو ہے اس کی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ خدا کرے کہ آپ بخیر ہو۔ السلام علیکم۔